باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر میں ایک بہت ہی بڑی اہم بات کہنا چاہوں گا کہ علامہ ساجد خان صاحب پر ایک مکتبہ فکر کے شخص عالم ہیں، انہوں نے اپنے اس طرح کی کوئی باتیں سننے میں آئی ہیں، میں نے خود تو نہیں سنی ہیں لیکن سننے میں آئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں خدا تکلم کلام کاذب کرتا ہے، الیاذ باللہ۔ ہمارا نہیں خیال کہ وہ یہ کہہ سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ تکلم کلام کاذب جو ہے وہ محال بالغیر ہے، محال بالذات نہیں ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے بات کو کہ ان کے نزدیک علماء دیوبند کے جو اہل سنہ ہیں ان کے نزدیک کذب جو ہے وہ محال بالغیر ہے تکلم کے اعتبار سے۔ اب یہاں پر کچھ باتیں اور بھی آ جاتی ہیں، مثلا مولانا رشید گنگوہی صاحب کے بارے میں ایک فتویٰ منسوب تھا کہ یہ جو ہے انہوں نے تکلم کلام کاذب کا قول کیا ہے، مگر یہ فتویٰ ثابت نہیں ہے۔ اور اب اگر بعد میں ایک فتویٰ جعلی بھی نکلا جس میں اتنے عرصے کے بعد وہ پرانی اسٹائل میں بنایا ہوا تھا، مگر یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ مولانا رشید صاحب کا انتقال ہوا اور جب یہ فتویٰ ہے اس میں 100 سال بھی تقریباً گزر چکے ہیں کم و بیش، تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ اتنے سال کے بعد ایک فتویٰ آیا اور وہ جو تھا مان لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا رشید گنگوہی کے اپنے فتوے بھی ہیں موجود جو محال بالغیر ہی ثابت کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں ایک مسئلہ چل گیا ہے کہ جب کسی پر اعتراض کرنا ہوتا ہے تو اس کے عقیدے سے بڑھ کر اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ کذب جو ہے محال بالغیر ہے تو اس اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ان کے وہاں کذب واجب الوقوع یا ممکن الوقوع ہے۔ حیرت کی بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر جس کو اب مرزا جہلمی بھی تو یہی کر رہا ہے، سب کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے تو پھر تو اس کو بھی یہ حق دینا چاہیے کہ بھائی آپ جس کو جو چاہے الزام لگائیں۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء دیوبند میں بھی بعض لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ خلف الوعید جو ہے یہ اور چیز ہے، خلف الخبر اور چیز ہے۔ تو ایسی وعید جس کا خلف محال بالغیر ہے وہ خلف الخبر میں داخل ہے، مثلا مغفرت کفار کا مسئلہ یا کرم علی الکفار کا مسئلہ، تو یہ ساری باتیں محال بالغیر ہیں۔ اب یہ اس اختلاف پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء دیوبند کے نزدیک باری تعالیٰ کا عقل، شرب، جمع یہ سب محال بالغیر ہے۔ جی نہیں، یہ ساری چیزیں ان کے وہاں محال بالذات ہے۔ باقی اگر کسی نے لا علمی میں کہا ہے تو اس کا قول معتبر نہیں ہے۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہے علماء دیوبند کے نزدیک قبائح پر قادر ہے، تو ان کی جو قبائح سے مراد ہوتی ہے وہ عقل، شرب، جمع وغیرہ یا عطش اور جوع وغیرہ نہیں ہوتی۔ ان سے مراد صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں یا 4، خلاف کرم، خلاف حکمہ جسے صفا بولتے ہیں یا مینیولنٹ بولتے ہیں، اور فلشنس نہیں، یہ تو علم کا نقص ہے۔ اچھا، جہل جو ہے یہ بھی ان کے وہاں محال بالذات ہی ہے۔ اگر کسی نے جہل کو محال بالغیر کہا ہے تو اس کی مراد وہاں جہل نہیں ہے، لا علمی نہیں ہے، بلکہ خلاف العلم ہے۔ یہ بڑی لمبی بحث ہے، اس پہ ہم کیا بات کریں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کسی بھی عالم کو یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عالم پر اتنا بڑا سنگین الزام لگائے۔ باقی ساجد خان صاحب کا میں نے اصل الفاظ نہیں سنے، لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، ورنہ وہ تو دیوبند کے بنیادی عقائد سے نکل جائیں، یعنی محال بالغیر کو ممکن الوقوع یا واجب الوقوع مان لیں تو وہ دیوبند کیا اسلام سے ہی نکل جائیں، تو پھر یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو کسی پہ الزام لگانے کے لیے اتنی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے۔ ہاں، ان کے قول کی کوئی تعویل توجیہ ہے، وہ ابھی زندہ ہیں، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارے وہاں یہ بڑا مسئلہ ہے اور جہلمی نے اسی سے فائدہ اٹھایا ہے کہ مخالف پر اس کے عقیدے سے بڑھ کے الزام لگا دو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان ہر آدمی مخلوق جو ہے ضروری نہیں ہے کہ
اللہ کے نبی جو ہے ہر وہ بات جانے جو کہ کوئی غیر اللہ کوئی اور جانتا ہو. مثلا ضروری نہیں کہ رسول اللہ ہر انسان کی ہر بات جانے، تو اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ اس کے نزدیک رسول اللہ کا علم جو ہے کم ہو گیا. جی نہیں، رسول اللہ کا علم بہت زیادہ ہے، مگر ہو سکتا ہے بعض جزیات کا علم نہ ہو. یعنی اس کی ایک مثال ہے کہ ایک آدمی کے پاس 10 کھرب روپے ہیں، یہ بہت ہی ایسے سمجھانے کے لیے ہے، اور ایک آدمی کے پاس 4 روپے ہے، مگر وہ 4 روپے اس آدمی کے پاس نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہو گیا اور وہ کم ہو گیا؟ نہیں، آپ تقابل دیکھیے کہ وہ 10 کھرب ہے اور یہ کتنا ہے، یہ 4 روپے ہے. تو میری بات کہنے کی ہے کہ کسی پر ایسا الزام لگا دینا یہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں ہے. ایسے نہ لگائیں، تکفیر مت کریں. باقی اس پر دلائل کی بات ہے تو ہم نے تو یہ بات بہت پہلے کہہ دی تھی، اور جب بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہے وہ یہ ہے، میں پھر بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیے صدق کلام نفسی جو ہے نا، یہ صفت الباری کے بجائے صفت و صفت الباری ہے. کیونکہ آپ صدق قدرت تو نہیں کہہ رہے، آپ صدق ارادہ تو نہیں کہہ رہے، کسی اور صفت ذاتی کی تو صدق و صفت نہیں کہہ رہے، آپ کلام نفسی کا خاص نام لے رہے، صفت و صفت الباری ہو گئی. تو اس کے احکام وہ نہیں ہوں گے، یہ صفات فعلیہ میں داخل ہوگی. یہ ان کا موقف ہے. ہاں، آپ ہر صفت کو صفت ذاتی مان لیجئے، خواہ اس کو فعلی کہتے رہیے، اضافی کہتے رہیے، یہ ایک الگ بحث ہے. مگر جمہور کے نزدیک صفات ذاتیہ جو ہیں وہ غیر مقدور ہیں، اور یا تو عین ہے یا لازم ذات ہے. لیکن صفات فعلیہ، صفات اضافیہ پہ یہ بات نہیں کہی جاتی. لیکن میں اس پر کہتا ہوں کہ تکفیر کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو بیچارہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تکفیر اس کی گئی ہے ان لوگوں کی، وہ دفاع کر رہا ہے کہ یہ تکفیر ٹھیک نہیں ہے، تو آپ یہ الزام لگا دیں. بہرحال میں تو سارے لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ احمد رضا صاحب بریلوی کے فتاوی تکفیریہ کو نہ مانیں، خواہ وہ عقائد مان لیں ان کے. یہ ہم کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے جو فتاوی ہیں یہ تکفیری بہت شدید قسم کے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے تکفیری فتاوی کی وجہ سے بہت بڑے بڑے بریلوی علماء جو نرم موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ وہ الٹے ان کی تکفیر ہو جا رہی ہے. تو یہ اس کا کھل کر یہی جواب ہے کہ احمد رضا صاحب بریلوی نے کتنی بھی قطعیت سے تکفیر کی ہو، وہ فتویٰ ہی دنی ہے، اور دنی اگر قطعی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس سے وہ قطعی نہیں ہو جاتا، وہ دنی ہی رہتا ہے. تو یہ بس یہ کہیں گے ان کے فتاوی دنی ہیں اور ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو کافی مسائل حل ہو جائیں گے. تکفیر کر کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کوئی مسلمان نہیں بچے گا. والسلام علیکم.